बहन बेटियां हमारी इस साफ नीयत को भली भांति समझती हैं कि मुसलमानों को मारने के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं होगी, आपको टेक्निक में उनसे बहुत आगे जाना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। आज हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल असद, डिस्कोर्स विद कर्नल असद में, और आज हम जो दो मेन टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। एक तो है वजीर आजम का दौरा चीन, कामयाब दौरा चीन, जिसके बाद अब नवीद ये सुनाई गई है कि इस महीने के आखिर में वजीर आजम रशिया जा रहे हैं। और दूसरा, भारतीय आर्मी चीफ, और इस दौरे से पहले उनका एक बयान आया, दो बयान आए बल्कि। एक तो उन्होंने ऑफर की कि पाकिस्तान के साथ वो सियाचिन के मामले में डीमिलिटराइजेशन करने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान को ऑन द ग्राउंड जो इस वक्त ट्रुप सिचुएशन है उस पर एग्री करना पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए तो नामुमकिन है हम करें, क्योंकि सियाचिन शुरू से पाकिस्तान का एरिया रहा है जिसपे 84 के अंदर कासिबाना कब्जा किया इंडिया ने। दूसरा, उन्होंने जो अहम बयान दिया, जो कि मेरे ख्याल में एक बड़ा ही मजाकिया भी बयान है, कि उन्होंने कहा कि हमारे, क्योंकि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में थे, इस वजह से पाकिस्तान ने सीज फायर जो है उसको अभी तक मेंटेन किया हुआ है। अब आई डोंट नो कि किस तरह की पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ थी कि जो हैवी आर्टिलरी नस्ब की जा रही है वो मासूम कश्मीरियों के गांवों और उनके शहरों के करीब की जा रही है, ताकि रिटेलिएशन में कश्मीरियों का नुकसान हो। और उसके बाद एक्सीडेंट्स जो है वो एकदम बढ़ गए, क्योंकि कैजुअल्टीज तो छुपानी थी, वो एक्सीडेंट्स के जरिए छुपाई जा सकती थी। और फिर डीजीएमओ इंडिया का ही था जिसने गालिबन जो है यहाँ पे हमसे कांटेक्ट किया था, और उसके ऊपर फिर ये सीज फायर का जो है दोनों साइडों ने ऐलान किया था। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं। और सबसे बढ़ के जो एक और टॉपिक हम करेंगे वो जो मुस्कान, मुसलमान बेटी जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया है, और वो मोदी और वो हिंदुत्वा जो कि मुसलमानों के खून की प्यासी थी, अब इंटरनेशनल प्रेशर में आती हुई नजर आ रही है। क्या यूरोपियन, क्या अमेरिकन, उसकी वीडियोस को शेयर किया जा रहा है, और पूरे हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज के लिए वो एक शुजात और बहादुरी का इशारा बन गई है वो खातून। और उसी ने इनको थोड़ी सी मोहब्बत की जबान बोलने पे मजबूर किया। लेकिन एक चीज जो मैं पूछूंगा भी, जो मेरे लिए थोड़ा सी तशवीश का बायस है, वो कल रात मंजर आम पे आने वाला तहरीके तालिबान इंडिया का अकाउंट है। हाँ जी, क्या ये तहरीके तालिबान इंडिया का अकाउंट सामने लाके मुसलमानों की कोई नस्ल कुशी के लिए जमीन हमवार की जा रही है ताकि मुसलमानों को मजीद दबाया जा सके? तो सर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वजीर आजम का दौरा चीन, सर उसकी क्या सिग्निफिकेंट थी, और खास तौर पे इंडिया के अंदर कश्मीर के हवाले से उस दौरे से काफी हमें थरथराहट फील हो रही है। तो क्या आप देख रहे हैं कि चाइना का मौकफ क्या है, और कश्मीर के हवाले से इंडिया इतना परेशान क्यों हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, थैंक यू वेरी मच। सर्टनली अगर हम प्राइम मिनिस्टर के दौरे को देखें, स्पेशली दो इट वाज इन कनेक्शन विद विंटर ओलंपिक्स के अंदर उसकी जो इफ्तिताई तकरीब थी उसके अंदर उन्होंने हिस्सा लेना था, बट इसके बाद फिर जो उनकी मीटिंग्स हुई हैं अपने काउंटर पार्ट के साथ भी, चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ भी, फिर सर्टनली ओके प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी उनको मिलने का इत्तेफाक हुआ है वहां पे। और उसी दैट इज द रीजन कि जी अब उनको कहा गया कि आप अगर हो सके तो विजिट करें बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। 22-23 फरवरी की बात की, इट इज जस्ट फ्यू डेज अवे नाउ। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो अगर आपको याद हो सी पैक के ऊपर बेतहाशा प्रोपेगेंडा एक लिहाज से हो रहा था, और कि जी स्लो हो गया, काम रुक गया, ये हो गया, वो हो गया। और आप ये देखें ना कि जस्ट बिफोर द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू चाइना जो 2-3 इंसिडेंट हुए दहशतगर्दी के केज के अंदर, पंजगूर के अंदर, नौशकी के अंदर, तो मेरा ख्याल है वो भी एक, मैं इसको समझता हूँ कि उसी का एक कड़ी थी कि जी वो जो प्राइम मिनिस्टर का दौरा है उसको एक लिहाज से डिस्टर्ब करने की, और फिर जो मुख्तलिफ तरह के वहाँ पर ओके डिस्कशन होनी थी, एग्रीमेंट्स होने थे इन कनेक्शन विद सी पैक, सर्टनली उनको भी थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए। चाइनीज को जो है वो थोड़ा सा आप फील करते हैं कि उनको अंडर कॉन्फिडेंट एक लिहाज से किया जाए। बट आई बिलीव कि जी अब
چاہے بی آر آئی کی بات کرتے ہیں, بی آر آئی کے پرویو کے اندر جب سی پیک آتا ہے, بیکاز سی پیک کو تو آئی ٹیک اٹ کہ جیسے یہ نرو سینٹر ہے اس کا بی آر آئی کا. اگر آپ اس کو اپ اسٹک کرتے ہیں سی پیک کو, ان اے وے کہنا چاہیے کہ نتھنگ لیفٹ ایکچولی بی آر آئی ایک لحاظ سے اس کو دیکھا جائے. یعنی پاکستان کی جو جیو لوکیشن ہے اٹ از سچ این, مطلب اس کی امپورٹنس کو بھی آپ دیکھیں, اس کے سگنیفیکینس کو بھی دیکھیں, اور پھر جس طریقے سے چائنا اس کو ایک لحاظ سے ساتھ لے کے چل رہا ہے. تو certainly we are closer to wind up the second phase, third phase ایک لحاظ سے شروع ہونا تھا. تو جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا, ایون آپ کا مین سٹریم میڈیا کے اندر انفارچونیٹلی لوگوں کو ڈیٹیلز کا نہیں پتا ہوتا, ان ڈیپتھ نالج ایک لحاظ سے نہیں ہوتی, یہ چل کیسے رہا ہے سی پیک, کیا کیا چیزیں اس کے اندر آنی ہے. بٹ وہی سوشل میڈیا کو دیکھا پڑھا اور اس کے بعد آ کے پھر مین اسٹریم میڈیا پہ بولنا شروع کیا, وٹ ایور از ریٹن دیئر ان سوشل میڈیا اینڈ اٹ از ٹیکن دیٹ وے, جی کہ یہی سارا کچھ ٹھیک ہے. بٹ پریکٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ جب پرائم منسٹر نے اب وزٹ کیا ہے چائنا کا, اس کے بڑے فار ریچنگ ایفیکٹس کو میں دیکھ رہا ہوں. ریجنل کوآپریشن کی بھی بات کرتے ہیں, چائنا پاکستان رشیا کو آپ جس اینگل سے دیکھتے ہیں ود ان دی پرویو آف یوکرین کی جو سچویشن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, اس سے ہٹ کے انڈیا کے ساتھ جو چائنا کا بھی اسٹینڈ اپ چل رہا ہے, پاکستان کا سرٹنلی اٹ از دیئر فار دی پاسٹ 7.5 decades ایک لحاظ سے آپ اس کو دیکھیں. اور پھر اوور آل یہ جو سی پیک کی بھی بات کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ساری, اگر کوئی there was no misunderstanding between the Chinese government and the Pakistani government. ہاں وہ آپ نے سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت ساری چیزیں دیکھی, لوگوں کو ڈسکس کرتے دیکھا, بٹ جنرلی آئی سے کہ میرا خیال ہے کہ نو وی آر مور اسٹرانگر فوٹنگ نو آن سی پیک, اس کے تھرڈ فیز میں جانے کے لیے, اور اسی کے ساتھ جو لنک کر کے جتنی چیزیں آتی ہیں سی پیک کے پروجیکٹس کے ساتھ, اب وہ صحیح معنوں میں آپ ان کو آن گراؤنڈ آتے ہوئے دیکھیں. چاہے اوکے اکنامک زونز کی آپ بات کرتے ہیں, اب زیادہ بہتر زیادہ سپیڈ کے ساتھ آپ گوادر کا جو ایئرپورٹ ہے, گوادر کے ایئرپورٹ کے ساتھ جو دوسری فیسلٹیز ڈیولپ ہونی ہے, گوادر پورٹ اٹ سیلف از گوئنگ ٹو بی ڈیولپ دیٹ وے. پھر کچھ موٹر ویز کا جو ایریا باقی ہے اس کو کمپلیٹ کرنا. تو میں یہ فیل کرتا ہوں کہ اب اگلے چند مہینوں کے اندر یو ول فیل اٹ کہ ہاں اٹس گوئنگ ٹو بی ٹوٹل ڈفرنٹ اسپیکٹرم. اینڈ وائی اٹ از سو, آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ اس سی پیک سے سرٹنلی ہم اس وقت اس طریقے سے ٹچ نہیں کریں گے چاہ باہر کو یہ ایران کو, بٹ سرٹنلی ایک پورشن اس طرف جاتے ہیں ایران کی طرف. ہم بات کر رہے ہیں سی پیک کے روٹ سے افغانستان کی طرف دیکھ لیں, سینٹرل ایشین اسٹیٹ کی آپ بات کرتے ہیں, یہیں سے پھر آگے راستہ نکلے گا یہی اسی جگہ سے ہی, تو پھر آپ یورپ کو پھر افریقہ کو ایک لحاظ سے کنیکشن ملتا ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو, ان سارے روڈ نیٹ ورک کو, ریل نیٹ ورک کو, اور اس کے علاوہ جو کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ہے وہ اور بہتری دیکھیں گے, ناٹ ود ان پاکستان, بٹ میں سمجھتا ہوں کہ فار دی افریقہ, فار دی یورپ, فار دی سینٹرل ایشین اسٹیٹ اور افغانستان, اور آپ ایک لحاظ سے ایران کو بھی بیچ میں شامل کریں. سو آئی ویری آپٹیمسٹک اینڈ آئی ایم شیور رادر کہ اب چیزیں مزید تیز ہو کے چلیں گی. اور ایک اور بھی میں آپ سے یہ بتاؤں, وی ڈونٹ ہیو ٹو بائی دی پروپیگنڈا جو کچھ سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آتا ہے, یا انفارچونیٹلی ایون ہمارا مین اسٹریم میڈیا وداؤٹ ریئلائزنگ اینی تھنگ اینڈ دس گیٹ ان ٹو دس بزنس آف سی پیک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام خدا نہ خاصہ پہلے بھی کوئی سلو نہیں ہوا تھا. ہاں اب یہ کام چل رہا ہے, زیادہ تیزی کے ساتھ ایک لحاظ سے چلے گا. اور پھر اس کے اندر سے پھر ایونیوز آپ یہ دیکھیں نا نکلیں گے. وہ جو پاکستان کے پڑوس کے ممالک ہیں وہاں پہ جس طریقے سے آپ نے تجارتی سرگرمیوں کو دیکھا تھا, آئی وانٹ نیم دوز, تو یہ نہیں کہیں گے کہ جی نہیں ہم پاکستان کو ان کی تجارتی سرگرمیوں کو کوئی خدا نہ خاصہ ہم کوئی پابندی لگانے جا رہے ہیں, ناٹ ایٹ آل. ان کا اپنا کام ہوگا, پاکستان کا ایک لحاظ سے اپنا کام ہے, بٹ ڈیفینیٹلی دیر از گوئنگ ٹو بی لاٹ آف ڈفرنس کہ جب صحیح معنوں میں ہم گوادر کی پورٹ کو, یہ ڈیپ سی پورٹ کو جب آپریشنل صحیح معنوں میں کرتے ہیں, اور جب اس کو 100% ایفیکیسی کے اوپر یہ آپریشن ہوتی ہے, the things are going to be certainly different. اور بالکل آپ دیکھیں گے جس طریقے سے پھر انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ جیسے گوادر میں چل رہی ہے, پھر ویسٹرن روٹ جو ایک لحاظ سے بن رہا ہے, تو میرا خیال ہے یس اٹ از گوئنگ ٹو میک لاٹ آف ڈفرنس. اینڈ آئی ایم ویری آپٹیمسٹک کہ یہ سارے منصوبے جو سی پیک سے جڑے ہوئے ہیں
بہت ساروں پہ میں نے اگین آپ سے کہوں گا کہ مجھے تحفظات ہیں، بٹ انسپائٹ آف دیٹ یہ ساری کی ساری چیزیں آنے والے سالوں کے اندر آپ کمپلیٹ ہوتے ہوئے دیکھیں۔ اچھا سر، یہ وزیر اعظم واپس آئے، ہم نے دیکھا اس سے پہلے ایک اٹیک بھی کیا گیا، یعنی کہ جب بھی ہمارے کوئی وزیر اعظم یا ہائی ڈیلیگیشن جانے لگتا ہے تو یہ حرکت ہوتی ہے، اس پہ ہم نے پچھلا پروگرام بھی کیا۔ واپس آئے تو ہمیں نوید سنائی گئی کہ رشیا جا رہے ہیں، جس کا آپ نے ابھی ذکر بھی کیا۔ اگر ہم ریکال کریں تو پچھلے سال جب لیوروو ادھر آئے تھے تو بڑا عجیب قسم کا سلوک کیا گیا تھا انڈیا میں، جبکہ وہ پاکستان میں آئے تو پھر ہمارے اخبارات نے ایک بریکنگ نیوز بھی دی، ایکسکلوسیو کافی اخبارات نے، کہ پیوٹن نے وایا لیوروو جو ہے بلینک چیک پاکستان کے لیے بھیجا ہے، اور اب جو ہے وزیر اعظم جو ہے وہ جا بھی رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک چیز ہمیں اپنے جو ہمسائے ہے اس کی بھی نظر آ رہی ہے، جس نے پہلے دن سے ہماری دشمنی پکڑی ہوئی ہے، کہ یوکرین کے معاملے میں اس نے امریکہ کی اس کے برخلاف توقعات کے برخلاف جو ہے اس نے رشیا کے حق میں ووٹ دیا، بات کی۔ اور اس کے علاوہ ابھی جو یہ کوارڈز کی میٹنگ ہوئی ہے منسٹریل لیول کی، اس کے اندر بھی آسٹریلین پی ایم نے خاص طور پر بڑی کوشش کی کہ وہ جے شنکر سے کچھ چائنا کے خلاف بات کروائیں، لیکن چائنا کے خلاف جے شنکر نے بات نہیں کی، بلکہ اس نے گھمانے کی کوشش کی، اور جو ہینڈ آؤٹ آسٹریلین فورن منسٹری کی طرف آیا اس میں ناٹ آڈیبل، حالانکہ سب کچھ آڈیبل تھا، کسی کے ساتھ مسئلہ نہیں آیا، صرف جے شنکر کے معاملے میں جو ہے آیا۔ تو سر آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ کیا انڈیا کو عقل آنی شروع ہو گئی ہے، گراؤنڈ ڈائنامکس نظر آنے شروع ہو گئے ہیں، جان بچا رہا ہے، یا اسے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ چاروں طرف سے تو بی آر آئی نے گھیر لیا ہے تو اس کا سروائیول نہیں ہے، اور رشیا بھی چائنا کو چھوڑ کے انڈیا کے لیے اس طرح کا سٹینڈ نہیں لینا چاہ رہا؟ تو اس پورے معاملے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آلرائٹ، فرسٹ کمنگ اوور ٹو دی رشیا، جو ہمارے پرائم منسٹر کا وزٹ ہے، اس میں دیکھیں کوئی رشیا کی اور پاکستان کی اگر اس سے پہلے ماضی کے اندر آپ جا کے دیکھتے ہیں، کوئی اتنا کوئی ہیلدی قسم کے فرینکلی اسپیکنگ تعلقات نہیں تھے، بٹ ناؤ آئی وڈ سے کہ یہ پچھلی 1.5 یا 2 دہائیوں سے اب وہ سچویشن امپروو ہوئی ہے، بہتر ہوئی ہے۔ وائی؟ بیکاز زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ پاکستان کے اندر تو تھی، اب رشیا کے اندر بھی انڈرسٹینڈنگ آئی ہے، اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ایس سی او نے بڑا رول پلے کیا ہے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن نے۔ پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب جو گراؤنڈ ریالٹیز کا جو آپ نے تذکرہ کیا، سرٹنلی اٹ ڈز میٹر اے لاٹ، اور دیٹ از دا ریزن کہ اب یعنی اگر آپ کو یاد ہو کہ اس سے آج 3 دہائیاں 4 دہائیاں پہلے جب ہم کرتے تھے تو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں تھے کہ جی رشیا کسی صورت کے اندر انڈیا کو سائڈ پہ کر کے، سائڈ پہ تو چلو ابھی بھی اس نے نہیں کیا، میں اس طرح نہیں کہوں گا کہ جی وہ پاکستان کی طرف آپ کو ایک لحاظ سے بہتری کا اوورال ان کا جیسچر ہوگا یا ایٹیچیوڈ ہوگا۔ اب یہ تبدیلی آپ نے ضرور دیکھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب لائک اس ریجن کے اندر نا، ایک تو دونوں قوتیں چائنا اور رشیا کی بات کریں، یو فائنڈ دیم ایکچولی یونائٹڈ آن ایوری پاسبل فورم۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں، چاہے وہ ریجنل کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ انٹرنیشنل کی بات کرتے ہیں، آلموسٹ دس سملیرٹی ہے ان کے تھاٹس کے اندر، ان کا جو اوورال ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں یوکرین کے تنازع کے اندر بھی چائنا کو اب یو فیل کہ یس اٹ از اسٹینڈنگ ود ان اے وے، جو ان کا جو پوسچر ہے رشیا کا۔ اور پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو اس سارے قضیے کے اندر وہ جو 30 ممالک ہیں نیٹو کے نا، یورپین ممالک، وہ تو ایکچولی وہ بیانات تو سارے دے رہے ہیں، بٹ ایوری کنٹری از ورڈ کہ ہاؤ، کیونکہ وہ فیل کرتے ہیں کہ سچویشن جیسے خراب ہوتی ہے۔ اور کل آپ نے جو ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں امریکہ کے، اس کا جب آپ نے پریس بریفنگ سنی تو پہلی دفعہ مجھے ایسا لگا جی کہ امریکہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے کہ اس نے پیٹرول کی بوتلیں اٹھائی ہوتی ہیں اور ماچس کی تیلی اٹھائی ہوتی ہے، ہر جگہ پہ آگ لگانے کے لیے تیار ہے، اور خود وہ ہاتھ سیکتا ہوا باہر نکل جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی آپ نے وہی سچویشن دیکھی کہ جی 3000 ٹروپس کہاں بھیج رہا ہے؟ پولینڈ کے اندر بھیج رہا ہے۔ کہاں بھیج رہا ہے؟ جرمنی کے اندر بھیج رہا ہے۔ اور جہاں پہ ایکچولی یہ سارا کچھ ہونا، فرض کرو اگر کوئی سچویشن خراب ہوتی ہے تو اس نے اپنا سفارتی عملہ واپس بلا لیا، ساتھ ہی انہوں نے اپنے جو کوئی سولجر تھے ان کو واپس بلا لیا، اینڈ دے ہیو سیڈ ویری کیٹیگوریکلی، ان کا جو ناٹ لیس دین دی ایڈوائزر آن سیکیورٹی، اینڈ ہی سیڈ کہ جی اگر کوئی امریکن اب وہاں پہ رہ جاتا ہے تو دے شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ ہم اپنی فورسز کو بھیجیں گے ان کو ایوکٹ کرنے کے لیے، اٹ از دیئر ریسپانسبلٹی
to come out of Ukraine, you can make out. इस सारी चीज के अंदर हम यूक्रेन के थोड़ा सा ज्यादा चले गए बिकॉज हमारा फोकस दूसरी साइड पे होना चाहिए. तो अब नेचुरली रशिया ने भी अपने इत्तेहादियों को तो एक लिहाज से देखना है, चाइना है, पाकिस्तान है, सर्टनली आप रशिया की भी एक लिहाज से बात करते हैं. इंडिया के अंदर एक चीज तो है कि अभी तक उनकी चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की बात करते हैं, दे आर हैवली डिपेंडेंट ऑन जिसको कहते हैं बैकअप सपोर्ट जो कि रशिया से उनको मिलती है. अब उनकी एयरफोर्स में, नेवी में, सर्टनली एक लिहाज से आर्मी के अंदर भी. अमेरिका ने आके उसके अंदर जगह तो बनाने की कोशिश की है, बट ये बात आपकी ठीक है कि इंडियंस को खुद भी अब थोड़ी सी समझ आना शुरू हो गई है कि जी ये व्हाट आर दे गोइंग टू डू बेसिकली ऑन बिहेस्ट ऑफ अमेरिका. आर दे रियली गोइंग टू बी द रीजनल सुपर पावर? इज इट रियली गोइंग टू मटेरियलाइज? और उसके फायदे एक लिहाज से क्या हैं? क्योंकि देखो ना, जो उनको मार पड़ी गलवान के अंदर, गलवान वैली में, वो भी सारी दुनिया के सामने है. जो ह्यूमिलिएट होते हुए आपने इंडियन आर्मी को देखा चाइनीज आर्मी के हाथों, फिर जितनी भी चोटी की जगह थी वो सारी की सारी, जो हाइट पे जगह थी वो सारी की सारी इंडियन आर्मी के पास चली गई. उन्होंने अपना बेतहाशा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलप कर लिया. तो देन हु इज एट लॉस बेसिकली? तो इंडिया की बात करते हैं. एंड इवन एट दैट स्टेज अगर आपको याद हो, जब स्किर्मिशेस चल रही थी बिटवीन चाइना एंड इंडिया और इंडियन आर्मी को मार पड़ रही थी, तो उस वक्त कोई अमेरिका तो नहीं एक लिहाज उनके पीछे आया था. बट ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि लाइक अगर 71 के अंदर आप चले जाएं, तो 71 की जो वार हुई थी तो उसके अंदर तो रशिया मुकम्मल तौर पे इंडिया के साथ खड़ा था. उनका जो बहरी बेड़ा था वो तो खलीज बंगाल के अंदर मौजूद था, और उन्होंने ये वार्न किया था कि यहाँ पर कोई और नेवी आती है तो इट इज क्लियर कि वो बेसिकली रशिया पे अटैक कर रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय दैट. एंड एक्चुअली नो नेवल शिप्स एक्चुअली एंटर उस जमाने की अगर आप बात करते हैं तो मेरा ख्याल है इंडिया को थोड़ा सा प्रॉबेबली, जो आपने कहा ना जी कि वो ऑडिबल नहीं था उनका, जो जयशंकर की बात आपने की है, तो अब नेचुरली उन्होंने अमेरिका को भी जवाब देना है, अंकल सैम से भी उन्होंने बहुत सारी चीजें लेनी है या ली हुई है, उसका भी हिसाब किताब होना है. ग्राउंड रियलिटीज को भी देख रहे हैं, चाइना के साथ जो सिचुएशन है, चाइना के साथ जो स्टैंड अप चल रहा है, उसी के साथ कश्मीर पे जिस तरह की स्टेटमेंट, क्योंकि नो आई लिंक बेसिकली प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है चाइना का, और उसके अंदर जो स्टेटमेंट आई है कि भाई यूनिलैटरली तो नोबडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट एनीथिंग ऑन कश्मीर. इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज अ डिस्प्यूट बिटवीन चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया, जिसके अंदर हम तीनों फरीक है. तो ये कैसे हो सकता है कि एक फरीक अपनी साइड से कुछ जो है वो ऐसे इकदाम उठा ले कि जिनको दूसरे दोनों तक एक्सेप्ट नहीं करते? तो ये सारे की सारी मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा एक उनके अंदर ये रियलाइजेशन आई है, और डेफिनेटली अब उनके अंदर भी तो फिर मौजूद है ना, और रॉ भी मौजूद है, वो पूरे इंडिया को मॉनिटर कर रहे हैं, हाउ द थिंग्स आर एक्चुअली टर्निंग आउट अगेंस्ट इंडिया. इंडियन की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके खिलाफ, बीजेपी, आरएसएस के खिलाफ के खिलाफ, जो कुछ ठीक है वो कुछ करते तो आपको नजर आ रहे हैं, बट स्टिल सिचुएशन तो ऐसी है. फिर चाइना और इंडिया की जो तजारत का हुजम है वो तो चीज ऑलमोस्ट कोई $80 बिलियन है, कोई छोटी रकम तो नहीं है. एंड बोथ कंट्रीज आर सर्टनली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, जिसमें इंडिया एक लिहाज से ज्यादा है, तो उसको भी ये सारी चीजें, सारे फैक्टर सामने आते हैं. तो मैं ये समझता हूँ कि हाँ, एक हल्का सा इन्होंने, आप फील करते हैं कि यूएसए को जैसे फील कराया कि नहीं हम कोई इंडिपेंडेंट पॉलिसी चला रहे हैं, बट लेट्स सी कि अगले चंद हफ्तों के अंदर जो सिचुएशन अब डेवलप होती है यूक्रेन के अंदर, फिर इंडिया का क्या रिस्पांस आता है, क्वाड का जैसे आपने तस्करा किया, वहां पे भी एक्चुअली आप ये देखें ना, ठीक है इंडिया उनके साथ एक लिहाज से मौजूद तो है, बट प्रैक्टिकली इंडिया को कंपैरिजन में तो नहीं आप लेके जा सकते ना चाइना के. और फिर अगर कोई सिचुएशन खराब होती है तो डू वी रियली बिलीव कि नाटो आके यहाँ पे आके लड़ेगा ऑन बिहाफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया? एक बड़े मजे की आपको खबर दूं कि अमेरिकन जो कंपनियां थी ना, जो इंडिया को बहुत बड़ी मंडी के तौर पे देख रही थी, एक जमाना था इनका जीडीपी बड़ा ग्रो कर रहा था, मिडिल क्लास जो वो स्ट्रांग हो रही थी, लेकिन अब मसलन कल आपने भी देखा होगा, तकरीबन तमाम इंटरनेशनल मीडिया में आया था, नेटफ्लिक्स बहुत ज्यादा मायूस है इन्वेस्टमेंट करने की. क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि इंडियन मैसेज के पास वो खरीदने की ताकत नहीं रही है. तो अमेरिका को एक बहुत बड़ा धचका ये भी लगा है कि जिस इंडिया को वो कर रहा था, अब इंडिया की सिर्फ एक यूटिलिटी है
کہ وہ چائنا کے, لیکن اگر وہ چائنا کے ساتھ جاتا ہے تو اسے ڈسپلیر ملتا ہے رشیا کی طرف. تو انڈیا بھی اب بیچارہ جو ہے نا وہ چھپکلی کی طرح ہے, نہ اگل سکتا ہے نہ نگل سکتا ہے, تو اس کے بھی حالات ہیں. سر یہیں سے میں آؤں گا آپ سے انڈین آرمی چیف کی طرف. سر ڈی ملٹرائزیشن آف سیاچن کی اس نے تقریباً ہفتہ 2 ہفتے پہلے آفر کی تھی, تو کیسی سر ڈی ملٹرائزیشن ہے؟ جہاں تک میرا خیال ہے آپ نے بتایا بھی تھا کہ وہ جو کراکورم پاس ہے وہ تو چائنا نے بلاک کر دی ہوئی ہے, تو اب یہ ڈی ملٹرائزیشن کا شوشہ چھوڑ کے کسے بیوقوف بنانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. مطلب 1984 آن ورڈ اگر آپ دیکھ لیں کچھ 35-36 سالوں سے جو انڈین آرمی کی جو فنانسز کے اوپر, اکانومی کے اوپر جو پریشر ہے اپنے ٹروپس کو مینٹین کرنے کا وہاں پر سیاچن کے اندر, اور اس کا ہمیں بھی ریئلائزیشن ہے پاکستان کے اندر, عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں, ناٹ فرام دی ملٹری پوائنٹ آف ویو. تو ایک عام آدمی سے بھی پوچھتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں جی کہ نہیں, ان کو جتنی سزا مل سکتی ہے وہ ان کو سزا دی جانی چاہیے. آپ یقین مانیں وہاں پر کوئی والنٹیئر نہیں ہے انڈیا کے اندر جو کہ میں نے سیاچن میں جا کے سرو کرنا ہے. پاکستان کا تو کوئی ایشو نہیں ہے, بیکاز دے ٹیک ناٹ ڈیز بٹ ویکس ٹو ریچ بیسیکلی ٹو سیاچن کی بات کرتے ہیں. ہمارے لیے تو دیر از ایبسولوٹلی نو پرابلم. تو جس کو کہتے ہیں انہوں نے بیٹ دی ہے جی کہ مے بی پاکستان از ایکچولی گوئنگ ٹو ٹیک اٹ اور ایکسیپٹ اٹ, نہیں, لیکن میرا خیال ہے اس سے بھی بڑھ کے جو مسئلے مسائل ہیں. ایل او سی کی ہم بات کرتے ہیں, آپ اوکے جی کشمیر کا 35A آرٹیکل جو آتا ہے, اوکے 350 35A آرٹیکل 370 آرٹیکل جو ان کا آتا ہے جس کو انہوں نے ریووک کیا, جو کچھ ایک انلیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے آلموسٹ کوئی اب تو 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ایک لحاظ سے وہاں پر ہو گئے, بلکہ نہیں 2.5 سال ہو رہے ہیں. یہ 2019 میں ہی سارا کچھ ہوا, 5 اگست اگر آپ کو یاد 2019 ہو تو. سر 5 اگست 2019. ہاں, تو 19 اور 20 اور 21 اور دیکھ لینا کہاں تک کی بات پہنچ گئی ہے. سو بٹ آئی سے کہ ہمیں میرا خیال ہے کہ اس طرح کے دھوکے بازیوں کے اندر, اس طرح کی اسٹیٹمنٹس کے اندر ایک لحاظ سے آنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اسی کے ساتھ اچھا ایک اور آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات آپ سے میں بتاؤں, نروانے کی کبھی آواز نہیں نکلا کرتی تھی اگر آپ کو یاد ہو, جب بپن راوت واز الائیو. اور بپن راوت کی جب وہ آنجانی ہوا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد اس کی اسٹیٹمنٹس آنی شروع ہو گئی جنرل نروانے کی بھائی, بیکاز ہی از تھریٹنگ کہ جی اس کے بعد مجھے یہ چیف آف ڈیفense اسٹاف مقرر کر دے. اور ایک اور میں آپ سے ساتھ ہی آپ سے کہوں گا, دس ہیز نیور بین دی ٹرینڈ ان انڈین آرمی کہ جی وہ جو بھی حکومت ہوتی تھی تو ایک لحاظ سے فائن, اس کا ایک لحاظ سے حصہ ہوتا تھا, اس کا انڈر کمانڈ ہوتے تھے. اب یہ جب سے بی جے پی کی حکومت آئی ہے اور اسپیشلی جو ٹرینڈ سیٹ بپن راوت کر کے گیا ہے, تو اس کے اندر تو آپ کو پروفیشنلزم والی بات تو ایک سائڈ پہ رہے گی, وہ تو وہاں ایک دوڑ لگ گئی ہے. اور دوڑ کیا لگ گئی ہے کہ وہ جنرل آفیسرز دوز ہو آر مور کلوز ٹو دی مائنڈ سیٹ آف ہندتوا, آر ایس ایس کے ساتھ یا بی جے پی کے ساتھ, دے آر دی ون ہو آر ایکسیپٹیبل. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اب اس کے بعد جب ٹنیور اگلے جنرل کا آنا جس کو انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف بنانا ہے, آئی کین سے ان ایڈوانس کہ ہی ول بی مطلب مور اسٹانچ ریلیجیسلی اور مور کلوز بیسیکلی ٹو دی آر ایس. یہ کوئی بی جے پی کے چیف آف آرمی اسٹاف تو نہیں ہے, یہ کوئی آر ایس ایس کا چیف آف آرمی اسٹاف تو نہیں, ہی از گوئنگ ٹو بی دی چیف آف آرمی اسٹاف آف دی انڈین آرمی. بٹ سی, تو جب آپ اس مذہب کو لے کر آ جائیں گے, یہ وہ جو ہندتوا کا اور پھر گیروی رنگ کا انڈین کا بیچ میں لے کر آنے کی کوشش کریں گے, تو سرٹلی وہ کون ہوں گے, ایکسٹریمسٹ ہی ہو سکتے ہیں نا. اور یہی ساری کی ساری آنے والے دنوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سچویشن نظر آئے گی. بٹ آئی وڈ سے کہ اسی کے ساتھ نا آپ نے ایک اور چیز بھی انٹروڈکشن کے اندر کہی جی کہ نروانے کا کہنا تھا کہ جی یہ تو پاکستان نے وہ جو سیز فائر کا سلسلہ ہے وہ تو انڈر ڈیورس ایک لحاظ سے پریشرائز ہو کے کیا. میرا خیال ہے بڑا اپروپریٹلی آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی, فارن آفس کی طرف سے بالکل انہوں نے ڈیناؤنس کیا تھا اس ساری اسٹیٹمنٹ کو کہ دیر از نتھنگ آف دیٹ کائنڈ. اور ساتھ ہی میں اگین آپ کا ریفرنس دوں گا کہ ان کا ڈی جی ایم او تھا, ہی واز دی ون ہو رینک اپ دی جی ایچ کیو ہیئر ان پنڈی, جس کے اندر کہا گیا تھا کہ ہم اس ساری چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں, فالو کرنا چاہتے ہیں. دس از واٹ سرٹنلی اگر دیکھا جائے تو اس طرف ایل او سی کی اس طرف بھی جو ہیں وہ کشمیری ہیں, پاکستانی ہیں, دوسری طرف بھی جو ہمارے سارے کشمیری بہن بھائی رہ رہے ہیں,
That was the reason. Safety and security of those people who were just across each other, ایک دوسرے کے سامنے, اس کے لیے سارے کے سارا کیا. بٹ اس کے اندر کسی طرح کا کوئی آپ یہ کہیں کہ کوئی پریشر تھا پاکستان کے اوپر, آرم فورسز کے اوپر, یا کوئی ایسا فیل کریں جی کہ نہیں وہ they were in a position of more strength, اور پاکستان کو خدا نہ خاصا کسی طرح کوئی ریورسز کے اندر تھا یا کوئی ویکنس ہی. there is nothing of that kind. کسی طرح کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. ہمارے سولجرز, آفیسرز, جیسو سارے کے سارے موجود ہیں وہاں پر. اور لٹرلی میں آپ سے ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر انڈین آرمی کے بس کے اندر ہو کہ وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکیں, وہ ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کریں گے. اس کی اگزامپل دیکھنی ہے تو پچھلے ان چند ہفتوں کے اندر جس طرح را کو آپ نے متحرک دیکھا, اور انہوں نے اپنے مولز کو جس طریقے سے پاکستان کے اندر لانچ کیا, میرا خیال ہے اٹ از این آئی اوپنر فار بیسکلی ایوری بڈی. اور اس کا آئی تھنک کہ پاکستان آرمی, civil armed forces, they are really going to take stock of everything, and I am sure کہ ان کو چھپنے کی جگہ اس کے بعد نہیں ملے گی. اچھا سر, اب پروگرام کے آخر کی طرف آتے ہیں. جو مسکان کا کیس ہے سر, ہریدوار میں ہم نے دسمبر میں دیکھا جس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف انہوں نے کہا کہ تلواریں نہیں, لیٹسٹ ہتھیار جو ہیں وہ جمع کیے جائیں. کسی نے دھمکی دی کہ ہم نے کرسچنس کو کرسمس منانے سے روک دیا, تو مسلمان کیا چیز ہے. پھر ہم نے واقعات دیکھے کہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکا گیا, آگ لگائی گئی مسلمانوں کی مساجد کو, ان کی پراپرٹیز کو. ہم نے کیا کیا کچھ نہیں دیکھا. اور اب تو سب سے بڑھ کے جو کرناٹکا کے اندر جو یہ واقعہ حجاب کے حوالے سے مسلمان بچیاں, جن کو میں کہتا ہوں کہ انڈیا کے مسلمان مردوں سے زیادہ بہادر ہیں, وہ نکلی اپنے رائٹ کے لیے, ان کے اوپر پانی پھینکا گیا, ان کا مذاق اڑایا گیا, ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا 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 گیا. تو وہ ایک اچھے شہری کی طرح جب ہائی کورٹ میں جاتی ہیں تو ہائی کورٹ کہتا ہے کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں آ جاتا اس وقت تک آپ جو ہے نا حجاب نہ پہنیں. اور دوسری طرف سپریم کورٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں جی یہ تو ایک ریجنل ہے, آپ اسے نیشنل نہ بنائیں, اس لیے ہم اس کو ٹیک اپ نہیں کریں گے. سر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فرینچ, کیا یورپین, کیا امریکن, ان کے پلیئرز, ان کی سیلیبریٹیز اس بچی کی ویڈیو شیئر کر رہی ہیں. ایک اشارہ بن گئی ہے وہ پوری دنیا کے لیے ریزسٹنس کا, فنیٹسزم اور ایکسٹریمزم کے خلاف. تو اس کا اثر ہمیں یہ نظر آیا کہ پھر یہ ابھی جو 2 دن پہلے جو مودی صاحب نے کمپین کے اندر سوامی جو ان کا ہے وہ آدتیہ ناتھ, اس کے ساتھ بہت ہمدردی شو کی مسلمان عورتوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ, کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے وغیرہ وغیرہ, آپ کو رائٹس دیں گے. لیکن ساتھ ہی سر ایک چیز ہمیں نظر آئی کہ جہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی, تسکرول نے خبر دی کہ جو بچیاں پروٹیسٹ کر رہی ہیں, ایک کرناٹکا کے بی جے پی کے ایم ایل اے نے ان کے ایڈریسز, ان کے نام, ان کے والدین کے ایڈریسز, کہاں پہ کام کرتے ہیں, وہ سارا ڈیٹا جو ہے ہندوتوا کے سامنے کر دیا کہ چلو یہ تمہارا ٹارگیٹ ہے, مارو ان کو گھروں سے نکال کے مارو. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب شرمندگی حد سے بڑھی تو ایک دم ٹویٹر کے اوپر تحریک طالبان انڈیا کے نام کی تنظیم کا اکاؤنٹ سامنے آ گیا, جس کو فالو کرنے والے 95% جو ہے وہ خود ہندو ہیں, انڈین ہیں, کوئی مسلمان نہیں ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ چلیں فی الحال تو یو پی وغیرہ کے الیکشنز ہیں, کیا اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مسلمانوں کو پھر ایک دفعہ یہ ٹائٹ کرنے کی کوشش کریں گے؟ کیونکہ اگر ایک اور مسکان نکل آتی ہے تو تمام جو مائنورٹیز ہوں گی وہ تو باہر ہوں گی اپنے حقوق کے لیے. جو ٹارگیٹ 1.5 سال بیٹھ کے کسان نہیں حاصل کر سکے, اس بچی نے پوری دنیا کے سامنے جو اپنے حق کو رکھ کر بتا دیا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس واقعے کو؟ دیکھیں, پہلی بات تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو اس وقت انڈین سوسائٹی ہے فار پاسٹ مینی ایئرس, اور اسپیشلی جب سے سیکنڈ ٹینیور ملا ہے نریندر مودی کو, تو ہائیلی پولرائز سوسائٹی ہے, ویری انسیکیور اور ہائیلی انٹالرنٹ جس کو کہتے ہیں. کسی طرح کا کوئی ٹالرنس ان کے اندر نہیں ہے. چاہے آپ ہندوتوا کی بات کرتے ہیں, ہندو شاونزم کی ایک لحاظ سے بات کرتے ہیں, دیر از سم تھنگ ویری اسٹرینج. حقیقت میں آپ کو یہ بتاؤں, اور اس سے پہلے بھی آپ سے بہت سارے پروگرام ہو چکے ہیں, تو یہ آپ سے بات ہوتی تھی کہ یہ بیسیکلی اتنا بڑا ملک ہے, یہ اپنے بوجھ تلے یہ خود ہی دبتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ دے آر ایگزیکٹلی فالوئنگ دی سیم پاتھ کہ جس کے اندر وہ آپ ڈیوائڈ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں,
पोलराइजेशन को आप देखते हैं, सोसाइटी को आप ब्रेकअप होते हुए देखते हैं। वाई? बिकॉज जिस सोसाइटी के अंदर तहम्मुल ना हो, बर्दाश्त ना हो, रवादारी ना हो, और फिर वहां पर गुंडे और मवाली जो है गिरवी रंग पहने हुए, डंडे उठाए हुए, ठीक है, वो हर एक को जो है वो नारे लगाने के लिए कह रहे हो, तो उसको फिर लिंचिंग शुरू कर दें, जो कुछ भी है। ये मेरा ख्याल है ये कोई साइन ऐसा नहीं कि आप ये कहें कि नहीं कोई इंडिया को यूनाइट एक लिहाज से रखेगा। जो आपने मुस्कान खान की बात की है, इसमें कोई शक नहीं है कि शी डिड, कि उसने मतलब इन नो टाइम जो इंडिया का जो चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने, एक्चुअली देखा जाए तो सामने नहीं किया, काला कर दिया है। और जिस तरीके से उसने मतलब उसकी आप बहादुरी की, आप मैं कहूँगा उसकी करज की आप ये एक लिहाज से बात करते हैं। देखिए, इट इज नॉट ओनली, मैं बात करूं कि जी माइनॉरिटीज के, स्पेशली अगर मुसलमानों की बात करते हैं तो इस वक्त भी वहां पर 14% मुस्लिम्स हैं। तो अगर ईमानदारी से देखा जाए तो 14% मुस्लिम्स शुड बी गिवन देयर ड्यू शेयर इन आर्म फोर्सेस, बिल्कुल नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई एक भी मुसलमान तहसीलदार नहीं है। उनकी जो इंडियन सिविल सर्विस के अंदर अगर 14% मुस्लिम्स हैं तो वो वहां पर 4% के बराबर भी वो नहीं है। सर्टनली बहुत ही बुरे हालात, इसमें कोई शक नहीं है। फाइन, तो कायद आजम का वो कॉल था ना कि जो जहां मुसलमान पीछे रह रहे हैं इंडिया के अंदर, वो सारी जिंदगी इनको यकीन दिलाते रहेंगे कि वी आर फेथफुल, वी आर सिंसियर एंड ऑनेस्ट टू इंडिया। और उन्होंने कोई शक नहीं कि इंडिया की तामीर और तरक्की के अंदर मुसलमानों ने भरपूर एक लिहाज से हिस्सा लिया। और यस दे सेड कि नहीं जी हम इंडिया नहीं छोड़ के जाएंगे, हमारे आबा अजदाद यहाँ के रहने वाले थे, हम यहीं पे एक लिहाज से रहेंगे। लेकिन अब वो नरेंद्र मोदी जो कि मुजरम है बेसिकली, बाय नेचर ही इज अ क्रिमिनल, और अमित शाह उसके साथ है, अजीत डोवल उसके साथ है, रॉ जो एक लिहाज से इतना बड़ा है, और उससे भी हट के आरएसएस की जो इंडियन आर्मी है और सिविल आर्म फोर्सेस जो हैं बेसिकली बीजेपी के कर लें या आरएसएस के कर लें, नो दे आर द वन जिसको कहते हैं दे आर ब्लड थर्स्टी फॉर मुस्लिम। एक्चुअली मैं आपसे ये बताऊं, और बिल्कुल जैसे आपने ओके टीटीआई का एक लिहाज से बात, इस होक्स मैं आपसे ये बताऊं, इसके पीछे और कोई नहीं है सिवाय एक शैतानी दिमाग जो रॉ का है। और अमित शाह को ले लें या फिर अजीत डोवल को ले लें, दे आर दी वन। और वो जो ये कहते हैं दोनों, वो जो बड़ा शैतान है या बड़ा क्रिमिनल है, ही इज द वन एक्चुअली हु डज एवरीथिंग। बट ये मैं जरूर कह सकता हूं कि इन सारी चीजों का जो प्रोसेस है इंडिया के डिसइंटीग्रेट होने का, उस सोसाइटी की पोलराइज होने का, उस सोसाइटी के अंदर डिवाइड आने का, जो नफरत है, तासुब है, मजहबी अदम रवादारी है, वो हर गुजरते दिन के साथ और स्पीड पकड़ती जा रही है। एंड विद दिस द वे दे आर गोइंग, there seems no end other than actual disintegration of this country. But definitely it is not China जिसके अंदर कहें कि this is one party policy, और I wish कि कभी थोड़ा सा टाइम लगाएं और हम सारे बात करते हैं चाइनीज सिस्टम की सारा कुछ है, थोड़ा सा उसको हम स्टडी कर लें कि कैसे अपने मुल्क को ये आगे लेके चले, एंड दैट टू आफ्टर 1981 की आप बात करें, ठीक है। सो व्हाट आई से कि इंडिया में वो सिलसिला नहीं है। इंडिया के अंदर इतनी जुबानें बोली जाती हैं, इतने ओके आप कहें जी कि हिंदुओं के अंदर भी उनकी तबकाती तकसीम को आप देखते हैं, फिर 25% अगर वहां पर माइनॉरिटीज हैं तो वो इंडियंस ना, उनको वो बिल्कुल एक थर्ड ग्रेड सिटीजन के तौर पर वो ट्रीट कर रहे हैं। वो 25% नेचुरल जो माइनॉरिटी होती है वो ज्यादा जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ। अक्सर हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, ये बड़ी बातें सुनते हैं कि जी बड़ा खून, कत्लो गारतगरी सारे के सारा होता हुआ नजर आ रहा है, एंड इज गोइंग टू बी बीजेपी एंड द गवर्नमेंट और साथ आरएसएस वाले जो हैं मिल के जो है वो मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे, सारा कुछ है। मैं हकीकत बताऊं आपसे, वो जो माइनॉरिटी है जो कम तादाद के अंदर है, they are more brave. Why? Because उनके सर्वाइवल की जंग होगी, और जब सर्वाइवल की जंग होती है तो उसमें फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक लिहाज से आता है, और दे रियली आर गोइंग टू बी टॉट अ लेसन अगर इस तरह का कोई सिलसिला आगे खराबी की तरफ एक लिहाज से जाता है। आई फील कि इंडिया के अंदर अगर सूरत हाल इनके अंदर को ठीक नहीं होती तो मैं बहुत खराबी, बहुत डिसइंटीग्रेशन और बहुत खून खराबा में देखता हूँ।
سر بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، لیکن جاتے جاتے انتہائی رسپیکٹفلی میں ایک چیز پہ آپ سے اختلاف کروں گا. انڈین کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 18(1) جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی سیکولرزم جو ہے نا وہ سسٹم ہوگا، اور خاص طور پہ جو سرکاری اسکول ہیں. اب یہ اس کو چینج کریں گے. سر سرکاری اسکولوں کے اندر جو ہے نا، جو سرکاری اسکول ہیں اس کے اندر جو ہے کسی قسم کے ریلیجس پریکٹس کو نہیں لایا جائے گا. اور یہی پلیز ہو کہ ہندوتوا لے رہی ہے، ان کی سرکار لے رہی ہے مسلمان طالبات کے حجاب کے بارے میں. لیکن یہاں پہ میں بیٹھا ہوا جو انڈین ویورز ہیں ان کو چیلنج کرتا ہوں، میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں. کیا ہولی کا تہوار سرکاری اسکولوں میں نہیں منایا جاتا؟ کیا باقی تم لوگوں کی جو تہوار ہیں وہ سرکاری اسکولوں کے اندر نہیں منائے جاتے؟ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے محمد بلال افتخار خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.